یورپ میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ کہنے لگا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ ایک دن مجلس جمی ہے حضور کی، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، حضور میرا بچہ گم ہے، 2-3 دن سے مل نہیں رہا، آپ دعا کریں میرا بچہ مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور باب اجابت کھل جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص جو بعد میں آیا تھا کھڑا ہو گیا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا اس کو واپس بلایا گیا۔ بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ 3 دن سے بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی، 3 دن سے اس کی ماں نے کچھ کھایا نہیں، نہ کچھ پیا ہے۔ تڑپتی ہوئی ممتا کی ماری ہوئی ماں کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، خود بھی تسکین پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ضرور جاؤ، تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں، لیکن تمہارے بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد کیجئے۔ فرمایا جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، جو نام رکھا اس نام سے پکار۔ عرض کی میرا بیٹا ہے، اگر نام بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم 3 دن سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا شہد ہوگا، اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل تڑپ جائے گا، کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن اس کا نام لے کے اس کو وہاں پکارنا، یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچے سو چکے ہیں۔ غریب کے بچے ضد کر بیٹھے تو اور غریب ان کی ضد پوری نہ کر سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کروائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آچا۔ ہم نے معاشرے کی رشتے ہوئے زخموں کو کبھی دیکھا؟ آج ہمارے انداز، ہمارے رویے لوگوں کے دکھ کا سامان بنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو غریبوں کو لائن میں کھڑے کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے، یہ غریبوں کی تذلیل نہیں کر رہے ہوتے؟ غریبوں کو پیکج دے کے 10 اخبارات میں تصویر چھپوانے والا سوچے اگر اس لائن میں اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کی بیوہ کو کھڑا ہونا پڑتا، اس کے یتیم بچوں کو کھڑا ہونا پڑتا تو کیا تماشا ہوتا؟ اسلام نے یہ نہیں کہا، یتیم کی تکریم کی بات کی ہے اسلام نے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، بچی ہوئی دیگ آپ مدرسے میں بھیج کے سمجھتے کمال کر دیا، یہ بات نہیں ہے۔ یتیم کی تکریم کی بات ہے، اس کی عزت نفس کی بات ہے۔ بہترین دھرتی پہ وہ گھر ہے جس میں یتیم بھی ہو، اس کی تکریم بھی کی جا رہی ہو، اس چیز کا احساس، اس چیز کا لحاظ رکھا جائے۔ تو حضور کی اس نزاکت قلبیہ پر، اس حضور کے جذبات پر اس نے کہا کہ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہی ہو سکتی ہے۔ یتیم کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، اپنی نئی نسل کو یہ چیزیں بتانی پڑیں گی۔